ایک شہر ہے کانپور۔ 5 ستمبر کا دن تھا، عید میلاد النبی کا دن۔ ایک جلوس نکلتا ہے، لوگ خوشی سے شریک تھے۔ راستے میں ایک جگہ پر چھوٹا سا ٹینٹ لگایا گیا اور اس پر ایک بینر لگا تھا جس پر لکھا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہوا یہ کہ اسی بینر کو لے کر تنازع کھڑا ہو، حالانکہ نہ کوئی مار پیٹ ہوئی نہ کوئی پتھراؤ، سب کچھ پرامن تھا۔ لیکن چند دن بعد 9 ستمبر کو پولیس نے ایک FIR درج کر دی۔ الزام یہ تھا کہ ایک نئی روایت آپ لوگوں نے شروع کر دی ہے یا ایک نئی روایت شروع کی جا رہی ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں، کچھ ہندووادی تنظیموں نے شکایتیں کی، دباؤ بنایا اور پولیس نے کارروائی کر دی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا ایک سوچی سمجھی حکمت عملی؟ اب کہانی میں کانپور کے بعد ممبئی اور گجرات کا وڈودرا اور اس کے بعد پھر یہ کہانی بریلی پہنچتی ہے۔ یہاں مولانا توقیر رضا نے پروٹیسٹ کی کال دی، پولیس نے انہیں نظر بند کر دیا اور لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ نعرے لگے، پولیس کی لاٹھیاں چلی اور شہر کا انٹرنیٹ کئی دن کے لیے بند ہو گیا۔ پھر گرفتاریاں ہوئی، سینکڑوں نوجوان جیلوں میں ڈال دیے گئے، لیکن کوئی یہ پوچھنے والا نہ تھا کہ ان میں سے کون قصوروار تھا اور کون بے قصور۔ ابھی بریلی کا معاملہ تھما بھی نہ تھا کہ شعلے مہاراشٹر کے احمد نگر جا پہنچے، جس کا نیا نام اہلیہ نگر۔ وہاں ایک ہندووادی تنظیم نے آئی لو محمد سڑک پر لکھ دیا اور سڑک پر رنگولی اس کے آس پاس بنا دی۔ پھر اس سڑک پر ایک دوڑ سماروہ کا انعقاد کر دیا۔ ظاہر ہے مسلمانوں کو یہ منظر برداشت نہ ہوا، وہ سڑکوں پر اتر آئے، نعرے لگے، ہائی وے جام ہوا، وہاں پولیس پہنچی اور پھر وہی کہانی، پتھراؤ، لاٹھی چارج اور گرفتاری۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر زمین پر کوئی جے شری رام یا جیزس کرائسٹ لکھ دیا جائے تو پھر اس کو کیا بے حرمتی نہیں مانا جائے گا؟ تو کیا ہندوؤں کے لیے یا کرسچن کے جذبات کو اس سے ٹھیس نہیں پہنچے گی؟ پھر کیوں صرف مسلمانوں کے مذہبی علامتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ فڈنویس نے احمد نگر کے واقعے پہ بیان دیا کہ یہ سب ایک سازش لگتی ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ فڈنویس جی خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو سماج کے دھاگے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی سماج کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی ہے جو آنے والے الیکشن سے پہلے ماحول کو پولرائز کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ آج کے نفرتی میڈیا پر صرف وہی مناظر دکھائے جاتے ہیں جہاں مسلمان پتھر پھینکتے نظر آئیں، مگر اس سے پہلے کیا ہوا، اصل سازش کس نے کی، کس نے اشتعال دلایا، یا یہ سب کوئی نہیں دکھاتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے ملک میں یہ تاثر جاتا ہے کہ مسلمان ہی ہمیشہ قصوروار ہیں اور جرم کرنا ان کو پسند ہے، ان کی فطرت میں۔ یہی تو اس کہانی کا اصل نقطہ ہے۔ جب تک مسلمان بنا کسی ایسی تیاری کے میدان میں اترے گا کہ کوئی ہمارے احتجاج کو تشدد میں نہ بدل سکے اور ہمارا سڑکوں پر نکلنا بھی امن کے ساتھ آرگنائزڈ احتجاج ہو، تو سرکاروں کو یا فتنہ پھیلانے والوں کو تو امن کو تشدد میں بدلنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ تب تک مسلمانوں کے جذبات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا رہے گا، اور فائدہ کس کا ہوگا؟ وہی جو چاہتے ہیں کہ عوام روزگار، مہنگائی، پیپر لیک، ایجوکیشن، اکنامکس، ان جیسے سوسائٹی کے پرابلمس پر بات نہ کریں اور صرف نفرت کے نشے میں لت پڑے رہیں۔ یہی پیٹرن ہے، پہلے مذہبی جذبات کو بھڑکانا، پھر جھڑپیں، پھر گرفتاریاں اور آخر میں سیاسی بیان بازی۔ لیکن ذرا رک کر سوچیے، پچھلی مرتبہ ہم نے آپ سے ایک درخواست کی تھی، آپ اپنے سوشل میڈیا پر یا سڑکوں پر لکھنے والے جو بینرز آپ بلڈنگز پہ لگا رہے ہیں جس پہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بینر لگے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کوئی سماج کو سدھارنے والی کوئی حدیث بھی لکھیں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ غیر مسلم بھی یہ دل سے کہے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی لگے کہ ہاں یہ ذات اتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی اہم ہے۔ آج جب احتجاج کے بعد گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ظلم اور بڑھ رہا ہے، تو ہم آپ سے ایک اور درخواست کرنے آئے ہیں کہ ذرا سوچئے کہ ایسے حالات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے۔ یہ سوال ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ جب آپ کے نام کی توہین ہوئی، جب آپ کو گالیاں دی گئی، جب آپ کو پتھر مار کر لہولہان کیا گیا، تو آپ نے کیسے ریئیکٹ کیا؟ یہ آج ہوتے تو آپ کیسے ریئیکٹ کرتے؟ اس کا جواب آپ کو سوچنا ہے۔ ظلم کے خلاف احتجاج تو ضروری ہے، ورنہ بہت تیزی سے یہ نریٹو بدل گئے۔ اب کھل کر ٹی وی پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس ملک میں برابر کا درجہ نہیں دینا چاہیے،
لیکن وہیں کہیں نہ کہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی ان احتجاجوں کو دیکھ کر وہ تقریر کا وہ حصہ ہم کو صحیح لگنے لگتا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک مسلمانوں کی کوئی جماعت جس کے پاس تربیت یافتہ، منظم، آرگنائزڈ کیڈر نہ ہو، یعنی ایسا جو ایک نظم کی پابندی کے ساتھ سڑکوں پر احتجاج کرے، تب تک عام مسلمانوں کو احتجاج کے لیے سڑک پر اتارنا خود ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اصل پیغام یہی کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار اپنے کردار سے کیجیے، وہ بینر کے بجائے اپنے ایکشن سے کیجیے، کیونکہ سیاست دانوں کو یہی چاہیے کہ ہندو مسلمان کر وہ لڑاتے رہیں اور اصل مسائل دبے رہیں۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم رد عمل سے کھیل خراب کریں یا صبر و حکمت سے کھیل کو بدل کر رکھ دیں۔ آخر میں اس روایت کا جس کا ہم نے آپ سے التجا کی تھی، اس کی ہم یہاں شروعات کرتے ہیں، جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 واقعے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آپ کے ساتھی نے بتایا کہ انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، جسے اردو میں سیر ہو کر کھانا کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ان کو ڈکاریں آنے لگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ڈکاریں ہم سے دور رکھو۔ جو لوگ دنیا میں زیادہ سیر ہو کے یعنی کہ فل پیٹ کھانا کھاتے ہیں، قیامت کے دن وہ زیادہ بھوکے ہوں گے۔ اب اس میں تہذیب، پھر ضرورت بھر کھانا کھانا، پھر کھانے کی اہمیت صرف جسم کی ضرورت پوری کرنے اور دوسرے بھوکوں کا خیال رکھنے جیسی بہت ساری ہدایات نکل کر آ جاتی۔ ایک اور قصہ ہے۔ اعتکاف ایک بہت پیور عبادت مسلمانوں میں مانی جاتی ہے، جس میں ایک انسان اپنا بزنس، اپنا گھر، یعنی اپنی پوری دنیا چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے مسجد میں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور جتنے دنوں کے لیے بیٹھتا ہے اس سے پہلے مسجد سے باہر نکلنا اس کو الاؤڈ نہیں ہوتا ہے، جس کے بارے میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو جہنم یعنی نر جس کو کہتے ہیں وہ جو آدمی سے دور کر دی جاتی ہے۔ اب اتنی بڑی عبادت کو لے کر ایک واقعہ ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول تھے، آپ وسلم کے ساتھی تھے، مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا جو بہت پریشان اور غمگین تھا۔ حضرت ابن عباس نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں قرضدار ہوں اور مجھے قرض دینے والا بہت سخت ہے، جس نے مجھے قرض دیا ہے وہ سخت مزاج ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا، کیا میں تجھے قرض دینے والے سے بات کروں، یعنی کچھ وقت بڑھ کر دلا دوں؟ وہ بولا، جی میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ ابن عباس اعتکاف چھوڑ کر مسجد سے نکلنے لگے۔ کسی نے یاد دلایا کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ حضرت ابن عباس نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اب آپ نے 1 دن کے اعتکاف کی امپورٹنس سنی تھی، یہاں 10 سال کے اعتکاف کو ایک انسان کی مدد کرنے کے ایکول بتا دیا گیا، یعنی دنیا میں کسی کی مدد کرنا زیادہ اہم ہے ایک سنت عبادت کے مقابلے۔ تو یہ آپ کی زندگی کے 2 واقعے ہم نے آپ کے سامنے رکھے، جس کو آج اگر کوئی امپلیمنٹ کرنے لگے تو سوسائٹی کو کتنا زیادہ فائدہ ہو، کتنی انسانیت بڑھے گی، لوگوں کی کتنی مدد ان چیزوں سے ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو پہلو ہے وہ دنیا کے سامنے آئیں گے۔ تو اس طرح آپ بھی آپ کی زندگی کے کچھ واقعات کو لوگوں کے سامنے رکھیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیوں دنیا محمد سے محبت کرتی ہیں، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی اس ذات سے محبت ہو جائے گی اگر وہ بھی اس ذات کو پڑھنے لگے، اس ذات کے بارے میں جاننے لگے۔ تو یہ تھی ایک شارٹ رپورٹ۔ آپ سے پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ چینل گرو ہو، آپ کو اسی طرح کی چیزیں ہم آپ تک لا سکیں۔ خدا حافظ۔